الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العلي العظيم. قائم محترم، ہم نے یہ بات سنی ہوئی ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ظلم جو ہے یہ اندھیرا ہے، یہ تاریکی ہے، اور عدل جو ہے یہ روشنی ہے، انصاف جو ہے یہ نور ہے، یہ اجالا ہے. جو انسان ظالم ہوتا ہے زندگی کے کسی دائرے میں، دراصل وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تاریکی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور جو انسان انصاف اور عدل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اس کی زندگی روشنی میں گزرنے والی زندگی ہوتی ہے. یہ جتنے خدا کے نبی آئے ہیں یہ دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے آئے ہیں، عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، ظلم مٹانے کے لیے آئے ہیں. اور باقی ہر انسان کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم خدا کا نبی جو ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا. وہ ظالم نہیں، اس نے تو خود روشنی پھیلانی ہوتی ہے. وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ظلم کرے اور وہ تاریکی پھیلائے؟ تو یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے استفہام انکاری کی صورت میں یہاں بالکل اس طرح کہ جس طرح ڈانٹا جاتا ہے اس طرح ڈانٹا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولے. یہاں عام آدمی بھی نہیں برداشت کرتا، میرا نام لے کر آپ نے ایسی بات کہہ دی حالانکہ میں نے تو کہی بھی نہیں. تو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اگر اس کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہی جائے تو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات نہ کہی ہو انسان کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، کتنا بڑا ظلم. اور اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہو اس کا انسان انکار کر دے، یہ کتنا بڑا ظلم. یہ دونوں ظلم کی صورتیں ہیں کہ ایک بات اللہ نے نہیں کہی انسان کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی کوئی میری طرف منسوب کر کے اس بات کو کہے کہ یہ اللہ کے رسول نے بات کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ کے رسول سے بڑی چیز ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے یا اللہ نے جو بات کہی ہو اس کا انکار کر دے. یہ جو کہتے ہیں کہ تو اس کو بدل دے یا کوئی اور قرآن لے آ، یہ تو ظلم ہے. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو بات اللہ پاک نے نہیں کہی کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہا. اللہ نے جو قرآن دیا اس میں تبدیلی کر دو. جی تو فرمایا یہ ہے کہ ومن اظلم، زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے ممن افترا، جو جھوٹ باندھے، افترا باندھے علی اللہ، اللہ کے اوپر، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو تکذیب کر دے، اس کی آیات کو جھٹلا دے. جی تکذیب دو طرز کی ہوتی ہے حضرات، اللہ سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے. ایک تکذیب تو قولی تکذیب ہے کہ انسان کہہ دے کہ یہ بس قرآن میں نے خود اپنے سے سنا ہے، کچھ بدبخت لوگ یہ جی پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب یہ قرآن نہیں چل سکتا، اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں. دوسری عملی تکذیب ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور ہم نہ کریں. یہ ایک ایسا وبال ہے جس کی لپیٹ میں ہم سارے کسی نہ کسی دائرے میں آتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے اور اللہ پر جھوٹ بندھے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑا ظالم ہے. جی یہ سب سے بڑا ظالم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے.
اور پھر اصولی بات ایک کہہ دی ہے کہ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اس میں کوئی شک نہ کرے کہ فلاح نہیں پاتے. کون فلاح نہیں پاتے؟ المجرمون، مجرم فلاح نہیں پاتے. یہ وہ آیت ہے جس کو ہر مسلمان اپنے پلے میں باندھ لے. فلاح کا معنی یہ ہے، فلاح کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ کے پاس آپ کی برائیوں سے بڑھ کر آپ کے پاس نیک اعمال. جی، جب آپ اللہ سے ملیں اس وقت آپ کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں، اس وقت آپ کے پاس بھلائیاں زیادہ ہوں، عدل اور انصاف کے کام زیادہ ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آپ کی محبتیں زیادہ ہوں. یہ اگر چیز ہے تو آپ فلاح پا جائیں گے. اور مجرم فلاح نہیں پاتے، یعنی کسی وقت بھی انسان کو جرم نہیں کرنا چاہیے، اور جو جرم کرتا ہے وہ فلاح نہیں پاتا. دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا وَلَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ. جو کچھ تمہیں خوشی ملتی ہے اس کے اوپر پھولے نہ سمایا کرو، اور جو تم سے چلا جاتا ہے اس کا افسوس نہ کرو. یہ اللہ کی تقدیر ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم تو لوگوں کے درمیان یہ دن پھیرتے رہتے ہیں. کبھی ہم بہت ساری دولت دے کر آزماتے ہیں، کبھی بہت ساری غربت دے کر آزما لیتے ہیں. یہ تمہارا اپنا بس نہیں ہے، یہ شیطان کا خناس ہے کہ یہ میرے اپنے حالات، میرا کاروبار بالکل جمع ہوا ہے، دور دور تک اس کے اوپر کسی زوال کا شائبہ نہیں ہے. میرے پاس جو دولت آ چکی ہے میں کھاؤں، میری نسلیں کھائیں، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. پتہ نہیں چلتا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلے آتا ہے شاہ جو ہے گدا بن جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر آتی ہے گدا شاہ بن جاتے ہیں. کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ بس میں بڑا مستحکم ہوں، میں بڑا. آپ اندازہ لگائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹانے والے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کی آخری سازش بھی کر ڈالی گئی تھی. چھریاں، نیزے، برچھے، کلہاڑیاں تقسیم کر دی گئی تھیں کہ آج رات نہیں چھوڑنا، آج رات ان کو قتل کر. جی، اور پھر کیا کیا تدبیریں ہوئیں، کیا کیا جنگیں ہوئیں. آج دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور ان کے مخالفین کے نام بھی صرف وہی زندہ ہیں جن کو محمد رسول اللہ کی امت نے ان کی مخالفت کے طور کے اوپر لکھا ہوا. ورنہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون کون آپ کا دشمن تھا اور کس طرح اس کا عبرتناک انجام ہوا. تو میرے دوستو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان دیکھے بس یہی دیکھ مجھ سے کوئی جرم نہ ہو، مجھ سے کوئی جرم نہ ہو. بس ہر وقت انسان یہی دیکھتا رہے. اگر اس کو اپنی آخرت اچھی چاہیے تو ہر وقت یہ مجھ سے کوئی جرم نہ ہو، نیکیاں زیادہ ہو، جرم نہ ہو. اور جرم ہے جرم نہیں ہے یہ انسان کا اپنا دل بتا دیتا ہے. جب انسان کوئی زیادتی کرتا ہے اپنا دل سے نہیں چھپ سکتا، خود اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں. کسی کے ساتھ زیادتی انسان نہ کرے. بس یہ اصول بنا لے، اس کے اوپر پہرا دے گا کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کب یہ ختم ہوتی ہے. جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اس وقت آپ کے دامن میں نیکیاں زیادہ ہوں اور آپ کا دامن جو ہے برائیوں سے خالی ہو. پھر آپ فلاح پا جائیں گے. فلاح پا جانا کا مراد یہ ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کی کامیابی کو فلاح نہیں کہتے، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے ملنے کے بعد پھر انسان کے اوپر کبھی زوال نہ ہو. دنیا کی جو بھی کامیابی آپ کو ملتی ہے اس کا انجام بالآخر ناکامی ہوتا ہے. آپ کو لاکھوں ٹن سونا مل گیا، لیکن جب آپ مریں گے تو چھوڑ جائیں گے نا. آپ کو 7 بادشاہتوں کی بادشاہی مل گئی، کتنا ملتا ہے، آخر مرنا تو ہے، جب مریں گے چھوڑ جائیں گے نا. لیکن یہ فلاح جس کو قرآن کہتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ ابدی طور پر آپ کو حاصل رہے گی. اور اس کے لیے کوشش یہی کرتے رہنا چاہیے، حریص بن جائیں نیکی کے کام کے. یہاں سے جاتے ہیں دکان تک، 4 بندے راستے میں ملتے ہیں، چاروں کو آپ سلام کریں، پتہ ہے کتنا ثواب ملتا ہے. راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے آپ اس کو ہٹائیں
کسی کی عیادت کرنے کے لیے چلے جائیں تو یہ سارے حریص بن جائیں نیکی کے کاموں کے لیے، پھر آپ جائیں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مفلح فلاح پانے والے بن کر جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و